نند کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر اور رابی کی زندگی میں گوہر ایک دفعہ پھر آ چکی ہے۔ اس کی دولت کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد اب وہ مستقل ان کے گھر آ کر رہ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ رابی کے خلاف سازشوں کا جال بھی بنتی چلی جا رہی ہے۔ گوہر نے تو وہی چیپ حرکتیں پھر سے شروع کر دی ہیں، کھانے میں نمک تیز کر دینا یا کھانے کو خراب کر دینا یا چھوٹی چھوٹی ایسی حرکتیں جو کہ بہت ہی نازیبا ہیں وہ اب اس نے کرنا شروع کر دی ہیں۔ وہ تو صرف یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح رابی گھر میں نالائق اور بہت زیادہ پھوڑ مشہور ہو جائے اور وہ لوگ اس کو گھر سے باہر نکال دیں، حتیٰ کہ اس کی ساس کو بھی اس نے اپنی مٹھی میں باقاعدہ کر رکھا ہے۔ عمر کی وجہ سے تو اس کی ساس اب اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ اگر یہاں سے گوہر چلی گئی تو وہ ساتھ ہی ساتھ عمر کو بھی لے جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ بھی اب اس کا ساتھ دینا شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ اب ثاقب بھی دل برداشتہ ہو کر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ جا کر ملیشیا میں اپنا بزنس سٹارٹ کر لے۔ یہ خبر تو وہ اپنے گھر والوں کو سنا چکا ہے، جبکہ حسن کو اس کے فیصلے پہ بہت زیادہ دکھ ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ثاقب بھی اب یہ بات فیس نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی نے اس کے بہنوئی کے ساتھ شادی کر لی ہے، جبکہ رابی جو کہ اب بہت زیادہ گوہر کے ہاتھوں تنگ ہو چکی ہے، وہ بھی جہانگیر کو صاف کہہ دے گی کہ آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ طلاق کے بعد ہی یہ اپنی زندگی جہانگیر کے ساتھ سکون کے ساتھ بسر کر سکتی ہے۔ گوہر تو پہلے اس کو اس کے میاں کے گھر بہت زیادہ اذیتیں اور بہت زیادہ تکالیف دے چکی ہے، یہی کچھ تو وہ جہانگیر کے گھر بھی اس کے ساتھ ریپیٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کس جنم کا اس کے ساتھ بدلہ لے رہی ہے اور اس کی زندگی عذاب کرنے پر تلی ہے۔ جہانگیر بھی آگے یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ گوہر کو طلاق دے دے گا، جبکہ رابی کو تو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ گوہر کو رکھے یا نہ رکھے۔ وہ تو بس یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح میری زندگی میں کہیں سے سکون آ جائے۔ جہانگیر کے اس فیصلے کے بعد اس کی والدہ بہت زیادہ اس کے ساتھ ناراض ہوں گی کہ اس نے ایسا کیوں سوچا، جبکہ ثاقب جب جانے سے پہلے اپنی بہن سے ملنے آئے گا تو اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ایک نیا ڈرامہ کھیلنے والی ہے۔ یہ تو وہ دوبارہ وہی ڈرامہ ریپیٹ کرنے والی ہے، جس طرح اس نے جہانگیر اور رابی پر الزام لگا کر ثاقب سے کھڑے کھڑے رابی کو طلاق دلوائی تھی، اب وہی ایک گیم چینجر ڈرامہ دوبارہ سے کرنے والی ہے۔ ثاقب جانے سے پہلے جب رابی کو یہ دھمکا رہا ہوگا کہ میں تمہیں اپنی آپی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا، تو عین اسی وقت وہ جہانگیر کو لے کر وہاں آ جائے گی اور اس کے بعد وہی ڈرامہ دوبارہ ریپیٹ کرنے والی ہے۔ جہانگیر کے سامنے وہ بہت زیادہ شور مچائے گی کہ دیکھ لو جہانگیر، تمہاری بیوی ہو کر یہ ابھی بھی ثاقب سے چھپ چھپ کر ملتی ہے۔ وہی سب کچھ جو اس نے جہانگیر کے لیے کہا تھا اور ثاقب سے طلاق دلوائی تھی، اب وہ یہی ڈرامہ دوبارہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مردوں کے دل کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری بیوی تمہاری پیٹھ پیچھے تم سے بے وفائی کر رہی ہے، تو کوئی اچھے سے اچھا مرد بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا اور اس کے دل میں تو اپنی بیوی کے لیے میل آ ہی جاتا ہے۔ جہانگیر سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ گوہر کی چالاکیوں کو سمجھنے کے باوجود بھی اس کے کہنے میں آ جائے، لیکن گوہر تو باتوں کو کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے اور سارے معاملے کو اس طرح سے اچھالتی ہے کہ اچھے سے اچھا بندہ بھی اس کی باتوں میں آئے بنا نہیں رہ سکتا۔ اب آگے جا کر یہی دیکھا جائے گا کہ یا تو جہانگیر اس کو اپنے گھر سے طلاق دے کر نکال دیتا ہے یا وہ رابی کی معصومیت کے اوپر اس کی بات پر بلیو کرے گا، حتیٰ کہ رابی کی بھابھی بھی اس کو یہ کہہ چکی ہیں کہ گوہر جیسی عورتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ناممکن ہے۔ یہ تو اتنی چالاکی کے ساتھ لوگوں کو کھڑے کھڑے اس بات کے اوپر بلیم کر دیتی ہے کہ وہ کریکٹر کے بہت زیادہ خراب ہے، جبکہ جس طرح سے یہ طریقے سے بیان کرتی ہے لوگ بہت زیادہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہی سب تو وہ بہت ساری ایپیسوڈ سے کرتی چلی آ رہی ہے اور اب جہانگیر کی زندگی میں دوبارہ وہ مقام حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بس یہی آپشن رہ جاتی ہے کہ کسی طرح رابی کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ جہانگیر اس کی شکل بھی نہ دیکھے اور کھڑے کھڑے اسی طرح طلاق دے دے جیسے کہ ثاقب نے اس کو سب کے سامنے طلاق 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 بول کر طلاق دے دی تھی۔ آگے تو اب یہ جہانگیر پر ہی بیس کرتا ہے کہ وہ اس کو اس کی سازشوں کے ساتھ گھر سے باہر نکالتا ہے یا پھر اس کے ساتھ وہی تعلق جوڑنے کے لیے رابی کو باہر نکال دے گا۔ آخر کب تک رابی اسی طرح فٹ بال کے جیسی زندگی بسر کرے گی؟ جس کا دل آتا ہے اس کے اوپر لگے ہوئے الزام کے اوپر کک مار کر اس کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ کیا رابی اسی طرح زندگی میں لوگوں کی بہت زیادہ تلخیوں کا سامنا کرتی چلی آئے گی؟ اب تو آگے جہانگیر کے اوپر ہی بیس کرتا ہے۔
کہ وہ بھی اس کو کک مار کر اپنی زندگی سے باہر نکال دیتا ہے یا گوہر کو اپنی زندگی میں طلاق دے کر اپنی زندگی سے فارغ کر دیتا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔